شخص نے پورے خاندان میں اگر ہماری خدمت کی ہے تو اس کا نام محمد صابر صاحب۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کی ایک خواہش اپنی بارگاہ میں قبول۔ اور مجھے اس دن علامہ آصف صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے کہا کہ جب وہ میری خدمت کرتے تھے تو میں اکثر ان سے کہتا کہ آپ کے بچے بھی خدمت کر جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی خدمت سارے ہی کریں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ وہ آپ کو اولاد دیں یا کخ دیں وہ ان کا معاملہ ہے، میں اپنا حصہ ضرور ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے وہ نقوش ہیں جن پر چل کر ہم بھی اپنی راہ سیدھی کر سکتے ہیں۔ حضرات ہم میں سے ہر ایک اس کوشش میں ہے، اس چاہت میں ہے کہ ہمیں رب مل جائے۔ سبحان اللہ کہیے نا، آئیے سبحان اللہ آپ کو کہنا پڑے گا، چاہے ان کہیں چاہے کرہن کہیں، کہنا۔ اس لیے خوشی سے کہہ دے تو ثواب ملے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت کیا ہے کہ ہمیں رب مل جائے۔ چاہت ہے نا سب کی؟ بولیے سب کی چاہت ہے، ہر ایک کی چاہت۔ جس کی چاہت نہیں دیا دعویٰ ضرور ہے رب مل جائے۔ اب رب کو تلاش کرنے کے لیے مختلف بہانے اور ہیلے کیے جاتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے۔ لیکن خدا کے بندو جس نے لاہور جانا ہو وہ پہلے لاہور کا پتہ پوچھے گا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ پھر وہ پتہ پوچھ کے پھر پوچھے گا گاڑی کون سی آتی ہے، ٹکٹ لاہور کا لینا پڑے گا۔ ہم سب متلاشی ہیں رب کے، قرب چاہتے ہیں رب کا۔ تو کوئی کس کے پیچھے پڑا ہے، کوئی کس کے پیچھے پڑا ہے، کوئی کسی عمل کے پیچھے، کوئی کسی پیر کے پیچھے، کوئی کسی مولوی کے پیچھے۔ میں نے کہا رب سے تو پوچھ لے۔ جو بندہ خوش ہو رہا ہے وہ بولے ذرا سبحان اللہ۔ جس تک جانا ہے اس سے پتہ تو پوچھ۔ میرے رب نے قرآن میں اپنا پتہ بتایا، او مجھ سے محبت کرنے والوں، میری بارگاہ میں آنے والوں، میرے متلاشیوں، مجھ تک پہنچنے والوں، میری رسائی حاصل کرنے والوں، میں تمہیں ایک ہی راستہ بتاتا ہوں اور شارٹ سے شارٹ راستہ ہے۔ اے اللہ کیا راستہ ہے؟ رب نے اپنے محبوب سے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ مہمان آئیں گے ادھر آئیں گے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آپ تشریف لیں۔ توجہ، رب نے ہمیں پتہ بتایا۔ کیا پتہ بتایا؟ ادھر کیا پتہ بتایا؟ میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو محبوب انہیں بتاؤ۔ اور ایک اور بات، رب کا پتہ جب بھی بتایا ہے مصطفیٰ نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ بولو، پھر بولو۔ قرآن کی ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے اذا سألک عبادی، او میرے مدنی محبوب، اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں۔ معلوم ہوا بندے رب کے، پہنچنا رب کی بارگاہ میں ہے اور سوال مصطفیٰ کی بارگاہ سے کرنا پڑے گا۔ حضور قبلہ پیر صاحب، میں حضور تاجدار گولڈا کا ایک شعر آپ کو سنانے لگا ہوں، پھر آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی بات۔ ہم نے رب تک جانا ہے۔ رب نے کہا محبوبہ اگر یہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو انہیں تو میرا پتہ بتا۔ پھر یہ میرے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں محبوب انہیں تو ہی بتا۔ کیوں؟ میرا پوچھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی، ہماری محفل میں تشریف لائے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذوالفقار احمد نعیمی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ، ادھر توجہ۔ رب فرماتا ہے محبوبہ میرا پتہ پوچھنے، یہ تیری بارگاہ میں آئیں گے۔ اور دوسری جگہ کہا ان سے کہو اگر یہ مجھ تک آنا چاہتے ہیں محبوبہ طریقہ انہیں تو بتائے گا۔ تاجدار گولڈا فرماتے ہیں دس صورت رابع صورت دا، تیز ہو کا بندہ بالکل نہ بولے لیکن جسے ذوق محبت آ رہی ہے وہ ضرور بولے۔ دس صورت رابع صورت دا، توبہ کی عین حقیقت دا،
بات سنیے ذرا، ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ بولیے، کسی نے دیکھا رب کو؟ ملاقات ہوئی ہے؟ آواز سنی ہے؟ کہیں اس کا پتا تھا؟ نا، ہمیں تو علماء نے بتایا، لا جدری علیہ زمان ولا جدری علیہ مکان، لا جہد لہو ولا حید لہو، لا حد لہو لا ند لہو، لا مثل لہو ولا مثال لہو۔ جس کی مثال ہی کوئی نہیں، اس کی حقیقت ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ لیکن میں آگے چل کے بتاؤں گا، مولا کا رب اور ہوتا ہے، فقیر کی بات اور ہوتی ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں پیرزادہ صاحب، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، اس کی خبر ہی نہیں ہمیں، ہمارے ذہنوں میں وہ آ ہی نہیں سکتا، تو پھر ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ تجھے ایک ہی بات سمجھ آ جائے تو کافی ہے، ہم سجدہ اس کو کر رہے ہیں جس کو تیرے میرے نبی نے سجدہ کیا۔ تیرا میرا نبی کون ہے تو زمین پہ کھڑا، ہے تو کہلانے میں انسان، پر پاور اتنی ہے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ کے جڑ جاتا ہے۔ پھر بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ کا اشارہ کرے ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، وہ محمد ہے، اپنا ہاتھ زمین پہ لگائے پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں، یہی محمد کریم ہے۔ اگر پانی میں ہاتھ ڈال کر کے یوں نکالیں تو پانی کے 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ محمد کریم دکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے، جس کا حکم چاند پہ بھی چلتا ہے، سورج پہ چلتا ہے، درختوں میں بھی چلتا ہے، شجر و حجر پہ بھی چلتا ہے، اور یہ پتھروں سے بھی کلام کرتا ہے، جانوروں سے بھی کلام کرتا ہے۔ یہ ہے کون؟ مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا، اور یہ ساری شانیں ہونے کے باوجود رب وہ ہے جسے محمد بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت، آج کے بولو سبحان اللہ۔ جدو اسی گل کریے تو لوگوں نے مسئلہ کیا، میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ واریت پہ، میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں فرقہ واریت کو، لیکن میری بات تو سن اور میری بات کا وزن تو کر، پھر تجھے پتا چلے بھائی لوگوں سے سننا اور ہوتا ہے، حقیقت میں سننا اور ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ رب کی توحید بیان کرو، توحید بیان کرو، بیان کیا کرتی ہے؟ خدا کی قسم ملا پورا گھنٹہ لگا دیتا ہے، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے پتھر بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ میں نے کہا چھوڑ، اتنی لمبی نہ لگا، رب کی توحید بیان کرنی ہے، آپ اسی احمد رضا کے غلام سے سن، جو خوش ہو رہے ہیں وہ بولے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ میں نے کہا رب نے پتھر ضرور بنائے، دریا پہاڑ ضرور بنائے، پر رب کی توحید بیان کرنے کے لیے یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ وہ پتھر بنانے والا ہے۔ رب کی توحید ایک جملے میں بیان ہو رہی ہے، رب وہ ہے جس نے محمد جیسا حسین نبی بنایا ہے۔ فرمایا محبوبہ یہ میرا پتہ پوچھنے آتے ہیں، آئیے میں آپ کو اللہ کا بتایا ہوا پتہ بتاتا ہوں، جو رب نے اپنا پتہ بتایا اور بتایا اپنے محبوب کی زبان سے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ بتایا اپنے محبوب کی زبان سے، کیا؟ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او میرے پیارے مدنی محبوب، یہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یہ جو میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، یہ جو مجھ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، انہیں بتاؤ، اور نہیں ملے گی کہیں اور سے محبت، نہیں ملے گا کہیں اور سے پتہ، نہیں ملے گا تجھے رب کا پتہ، کہاں سے ملے گا؟ فرمایا محبوب انہیں کہہ دو فاتبعونی، اور یہ تیرے غلام بن جائیں۔ جب یہ تیرے غلام بن جائیں گے، پہلے یہ مجھے تلاش کر رہے تھے، لیکن جب یہ تیرا سراپا اپنا کے میری بارگاہ میں آئیں گے، میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اب جو ہے اگر چاہتے ہو رب مل جائے،
اور شادی کر کے گل سمجھا دیں ماں پہلے تھے ہم رب کو تلاش کرنے والے کہ وہ ہمیں مل جائے، لیکن جب ہم حضور کے کنویں پہ پہنچ گئے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور ادھر جس بندے کو رسول اللہ کی شان سن کے دل میں خوشی ہو رہی ہے، دل چوڑا ہو رہا ہے، میں مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے وہ رب کا شکر ادا کرے، رب نے اس کا ایمان سلامت رکھا ہوا ہے۔ جس کو یہ بات سن کر حضور کی عظمت سن کر دل میں کڑن سی ہو رہی ہے کہ کہیں یہ رب کی توحید میں کمی تو نہیں آ رہی، میں نے کہا تو اپنے ایمان کا علاج کروا، تو اپنی سوچ کا علاج کروا۔ اور کوئی بھی سانے ہو نا، سانے کوئی شاہ بنانے والا، جب اس کی صنعت کاری کی تعریف کی جائے وہ خفا ہوگا یا خوش ہوگا؟ بولیے خوش ہوگا نا؟ کیوں؟ کہتا ہے میری بنائی ہوئی چیز کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر اچھا استاد ہو نا، اس کے سامنے اس کے شاگرد کی تعریف ہو، وہ دل تنگ نہیں کرے گا، خوش ہو کے کہے گا واہ میرا ہی بنایا ہوا شاہکار ہے۔ ادھر رب کے نبیوں کی جتنی تعریف کی جائے، ولیوں کی جتنی تعریف کی جائے، رب خفا نہیں ہوتا، رب خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو میرے بنائے ہوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں، میری تعریف کتنی کرتے ہوں گے؟ اب ادھر توجہ فرمایا اگر مجھے چاہتے ہو نا محبوبہ انہیں کہ یہ تیری بارگاہ میں ہے، تیری اتباع کریں، یحببکم اللہ، رب ان سے پیار کرے گا۔ توجہ ہے حضور کی اتباع کیا ہے؟ حضور کی اتباع کیا ہے؟ تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا چلنا پھرنا، تیرا اوڑھنا بچھونا، تیری عبادات، تیرے معاملات مصطفیٰ کی اداؤں کا عکس نظر آئے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے؟ سیرت بھی ستھری رکھ، صورت بھی ستھری رکھ، دل بھی صاف رکھ، خالی کپڑے نہ تو ہو، خالی بالا نو کنگی کر کے تو من سمر نہیں، اندر صاف کر، تیرا لباس بھی ستھرا ہو، تیرا دل بھی ستھرا ہو، یہ محمد کریم کی اتباع ہے۔ ہم لوگ تو چھاتی لاندے ہوندے ہیں، بچوں دل کڑ جاندے، انج نہ کریا کر، جس نے دلوں مندے تے دلوں میں ہم نے سوچا شاید اسلام داڑھی پگڑی میں ہے، نا داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، پگڑی میں اسلام نہیں، اسلام میں پگڑی ہے۔ اچھا ہے پگڑی بھی باندھ، داڑھی بھی رکھ، اپنی ظاہر صورت بھی سجا، لیکن اس سے پہلے اپنا اندر سجا۔ یہ ولیوں کی تعلیمات ہیں، یہ اولیاء اللہ کے دروازوں پہ بیٹھنے کا صلہ ہے۔ اور میں صرف ایک بات کر کے آگے بڑھ جاؤں، ابھی پیر صاحب کی آمد ہو رہی ہے، موڑ شریف کے چشموں چڑھا، ادھر توجہ تو میرے پاس رکھو، پیر صاحب ادھر ہی آسن زیارت کر دے رہے ہو، جڑی گل میں کرنا گا حضور قبلہ شہزادہ صاحب، حضور قبلہ شہزادہ صاحب، میرے نام جان حضور قبلہ صابر سبتی صاحب رحمہ اللہ، ان کے نام کی یہ محفل اتنی حسین کیوں سجی ہے؟ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے ساتھ سنگ لگانے کا کیا فائدہ؟ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کیا فائدہ؟ اصل تو تھوڑا جا جوڑیا نا، موڑے لنا جوڑیا پیر اکبر صاحب، پیر اکبر صاحب نے جوڑیا ساڑھا، کرنل اشرف صاحب نے ساڑھا تعلق ہویا، اسی بھی کر دے، لیکن میں مرملہ کہنا ہو سکتا ہے جی میں فلسی نہ کر سکتے، ایسی عالم بھی ہے، مولوی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اے رنگ نہ ہوگا، اے کیوں ہویا؟ اے انہاں دا تعلق ہے موڑے لینا، موڑے لینا تعلق ہے رسول اللہ نا۔ میاں صاحب اس لیے فرماتے ہیں فضل تیرے نال، اگر سبحان اللہ کہے تو میاں صاحب کا شعر سنا دو، فضل تیرے نال لوہے کر دے او سنگ پھٹیاں دے رل کے
ولیاں دے سنگ لگ کے کتے بھی جنت جان محمد ولیاں دے سنگ لگ کے ہن تساں پیرزادہ صاحب نو پوچھو کرنل صاحب نو اور تسی کیو تے اے کیا کہن گے میں نیواں میرا مرشد چاہ اور اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبھائی فرماتا ہے اگر محبوب انہیں کہہ دو یہ میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں بڑے بڑے چلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے آستانوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑوں کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اے نبی ان سے کہہ دو یہ تیری اتباع کرے جتنا تیرا رنگ ان میں نظر آئے گا اتنا میں ان سے پیار کرنے لگ جاؤں گا تو بن جا سونے دا ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو بن جا سونے دا شیر میں پڑھ دیتا سبحان اللہ تیرا خدا ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا کر ذکر مدینے والے دا ادھے بچ بلائی تیری ہے فرمایا محبوب نے کہہ دو جب یہ تیرے رنگ میں رنگ کر میری بارگاہ میں آئیں گے پہلے یہ میری محبت کے طالب تھے اب میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اور جس سے رب محبت کرے ایمان نل دسیو سارے مسجد مسلم بولنا تسی صابر صاحب نال پیار کردے سو جڑا نہیں کردا جی کوئی مسئلہ نہیں اساں اے نہیں آنے جڑا صابر جی نال پیار نہ کرے منکر ہو گیا اسی کون ہوندے ہیں بھائی لیکن ایمان اللہ کا دسو پیار ایسی نا میں نو پتہ ہے نا ایسی ایک دن نہ ہویا تھا نا سی لیکن اکثر نو ایسی ہن ہے کیوں سی اس واسطے کہ انہاں اپنا تعلق جوڑیا رسول اللہ نال میں اپنے ایک بندے گواہ نے سارے خاندان نے بندے میں اپنے جاندے گھٹ ہی نے ہاں انہاں نو اپنی چودراہٹ یاد آئی لیکن وہ وائل بندے سن محفل وچ بیٹھ کے جدوں بھی حضور دا ذکر ہونا انہاں دی اکھاں چوں آنسو جا رہے ایسے ہی ہے نا اور حضور تاجدار گولڈا کا کلام تو وہ بڑے انہماک سے سنا کرتے ہیں اور مجھے علامہ قاری خلیل صاحب نے بھی حکم فرمایا ہے میں ادھر ہی آتا ہوں لیکن یہ سن لو جو حضور کا ہو جائے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے میں نے آپ سے کیوں پوچھا کہ آپ صابر علی سے محبت کرتے تھے جس سے اللہ محبت کرتا ہے علامہ نحوی صاحب موجود ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے اذا احب اللہ عبدا نادا دعا جبریل جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور جبریل کو بلا کے کہتا ہے انی احب فلانا جبریل میں فلان بندے نال پیار کر رہا ہوں جبریل آتا ہے یا اللہ میں کی کروں اللہ آتا ہے فاخر پہ تو بھی اس سے پیار کر تو بھی اس سے پیار کر یہ فرمایا جا آسمان دنیا پہ اعلان کر فلاں بندہ اللہ کی محبت کے درجے پہ فائل ہو گیا ہے جبریل بھی اسے پیار کرتا ہے آسمان والوں تم بھی اسے پیار کرو اگلا جملہ سنو گے مچل جاؤ گے پھر یہی نہیں رہتا ثم یوضع له القبول فی الارض اور جس سے رب پیار کرتا ہے آسمان میں اعلان ہوتا ہے خدا بندے سے رب پیار کر رہا ہے زمین والوں کو حکم ہوتا ہے زمین والوں تم بھی اس سے پیار کرو ادھر اس کا کوئی خاص چہرہ مورا نہیں بیان کیا گیا لیکن اتنا ضرور ہے جو رب کا جتنا محبوب
وہ مخلوق کا اتنا محبوب ہوتا ہے. اگر کہیں سبحان اللہ تو میں آپ کو ایک اور بات سنا دیتا ہوں. جو رب کا جتنا زیادہ محبوب وہ مخلوق میں اتنا مقبول ہوتا ہے. ایسے مہر علی شاہ نہ تیرا رشتہ دار نہ میرا رشتہ دار نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا نہ انہوں نے دیکھا, لیکن بات مہر علی شاہ کی آئی, دل میں ہلچل مچتی ہے کہ نہیں مچتی؟ بولو نا, مچتی ہے نا. اور خواجہ قاسم مولوی رحمہ اللہ ہمارے علاقے کے ضرور ہیں پر ہم نے دیکھا نہیں, ہماری ملاقات نہیں, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے خواجہ قاسم کا نام آتا ہے, دل پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے, محبت کا ایک سمندر بناتا ہے. اور داتا صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن نام داتا ہے, محبت عمر آتی ہے. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, ہم نے اہل بیت کو نہیں دیکھا, لیکن ان کی محبت پہ لوگ اپنی جانیں فدا کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہمیں نہیں پتا. میں نے کہا یہ تجھے سمجھ بھی نہیں آئے گا, یہ اصل میں وہ رب کہتا ہے جو میرا پیارا ہو جاتا ہے میں اسے مخلوق کا پیارا بنا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضور کا ہو کے دیکھو, میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. حضرت بشر حافظ رحمہ اللہ نام سب نے سنا ہے, زمانے کا شراب بیچنے والا, بنانے والا, لوگوں کو پلانے والا. رب بخشنے پہ آئے, وہ ایک بہانہ دیکھتا ہے. جناب بشر حافظ گزرے, میں اشارہ کر رہا ہوں سر, بشر حافظ گزرے, کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا ہے, اپنے گھر سے نکلے ننگے پاؤں تھے, کاغذ کا ٹکڑا دیکھا, اس پہ قرآن کی کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں, اٹھایا, کانپ گئے, چوما, آنکھوں سے لگا کے کہتے ہیں اوہ تو میرے رب کا کلام ہے, تو میرے رب کا کلام ہے, تیرا مقام یہ نہیں, تیرا مقام ہمارے سینوں میں. اٹھایا, دھویا, خوشبو لگا کے ایک جگہ سیو کر کے رکھ دیا, خود چلے گئے شراب خانے میں. اللہ کے ولی کو خواب میں حکم ہوتا ہے جا فلاں جگہ پہ ہمارا ایک محبوب ہے, اسے ہمارا سلام دے کے کہ اب تیری دنیا بدل گئی ہے. تو کہہ دو یار سبحان اللہ. میرے رشتہ دار ہستے نا سبحان اللہ, لیکن یہ اللہ کا ولی بہت پرانا گزرے, میرا چاچا نہیں لگتا سی. سبحان اللہ بول جاؤ سے کہ چھوڑ یہ دنیا, شراب خانے کو چھوڑ, تیری دنیا بدل گئی ہے, رب نے تجھے اپنا پیارا بنا لیا. ادھر حضرت بشر حافظ شراب خانے سے نکلے, دیکھا دنیا بدلی ہوئی ہے, لوگ ہاتھ باندھے رستے میں کھڑے ہیں, سلام ہو جائے, بشر حافظ سلام ہو, بشر حافظ سلام ہو. یہاں تک حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں حدیث کا امام ہوں, لیکن جب میرے دل میں بھی دنیا آباد ہوتی تھی نا, اور میں چاہتا کہ دنیا نکلے, اللہ کی لو میرے دل میں آئے, میں اٹھ کے بشر حافظ کے پاس جاتا, چند لمحے بیٹھتا, میرا دل یاد الہی سے منور ہو جایا کرتا تھا. اگلی بات سننا, سیرت نکال لیتے ہیں, کیونکہ بشر حافظ کو جب پیغام محبت ملا تھا نا رب کی بارگاہ سے, آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جس حالت میں پیغام محبوب ملا ہے, جس حالت میں پیغام محبوب ملا ہے اسی حالت میں رہوں گا, اب جوتے نہیں پہنوں گا. جتنا عرصہ بشر حافظ زندہ رہے, جن رستوں سے بشر حافظ گزرتا تھا ان رستوں میں جانور پیشاب بھی نہیں کرتے تھے. یہ ہے اس رب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا, جس سے رب جتنا پیار کرتا ہے وہ عوام میں اتنا مقبول ہوتا ہے. اور سنو, جو حضور کی بارگاہ میں چلا جائے, رب کا قرب حاصل کر لے, اب جب وہ دنیا میں رہے تو بھی رب کا محبوب. میری تقریر پیر صاحب نے آنے نال ہی مکلے ہے, اس ٹائم تک تو ہمیں سبحان اللہ کہنا پڑے گا. پھر بولو سبحان اللہ, واجد صاحب صحیح ہے, اس ٹائم تک دیکھنا پیسے پیسہ تے سبحان اللہ بولو ذرا محبت نہ, اور اچھی بولو سبحان اللہ. اب جو دنیا میں رب کا ہو جائے یہاں کرم ہوتا ہے, جو رسول اللہ کا ہو جائے اس پہ کرم کیا ہوتا ہے. نصیر ملت فرماتے ہیں, اور میرے نانا جان حضور یہ کلمہ شریف کے شعر سنا کرتے تھے, غالباً ان اشعار کے سائے میں پیر صاحب بھی آ جائیں گے. آپ فرمایا کرتے تھے کیا اس کو غم آئندہ ہے. جنہوں نے چہرہ دیکھا نا
گواہی دیں گے اور جس شخصیت نے اپنا دل بالکل صاف کر کے گزارا ہو، اچھی بولو اچھی بولو، یہ تو رشتہ دار گواہی دیں گے نا، باہر کے لوگوں کو کم پتہ ہوتا ہے، لیکن جس کا دل اتنا صاف ہو، دنیا سے جاتے انہوں نے بتایا ہوئے دل میں قدورت نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، نفاق نہ رکھو، دل صاف رکھو، موت بھی چنگی، قبر بھی چنگی، حشر بھی چنگی۔ اور ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، جو عام مخلوق کے ساتھ بغض نہ رکھے، سینہ کھلا رکھے، رب تعالیٰ اگر اس کے ساتھ اتنا محبت والا معاملہ فرماتا ہے تو جو نبیوں کے ساتھ اپنا سینہ کھلا رکھے۔ صحابہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ ایک اور بات سن لیجیے یہاں پہ، آج ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں حضور سے اتنی محبت، لوگ کہتے ہیں دیوانے لوگ ہیں، کہ پاگل لوگ ہیں، اتنی محبت بلا کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی سے۔ میں نے کہا مجھے بتا صحابہ کرام کے بارے میں بخاری کیا بتاتی ہے؟ حضور جب وضو فرماتے تھے، ہے گل تو ہم شاید سمجھ نہ آئے لیکن ہے بخاری کے اندر، مننا پائے گا تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب میرے نبی وضو فرماتے تھے، حضور کے وضو کا پانی جو حضور کے چہرہ مبارک سے گرتا تھا، صحابہ اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اسے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے۔ اگلی گل کرا حضور دا بول مبارک، چلو بخاری نہ صحیح نہ لیکن جڑی بخاری کے میں عرض کر رہے ہیں، حضور دا مبارک کھنار نخام مبارک، میں نخام جو اگے نہیں بدلا ہونا لگا تو حضور سمجھ نہیں آنے لگی میں کی کہہ رہے ہیں، دام ہے تھوک مبارک سرکار کا، تھوک مبارک تسی آندے ہو یہ نبی سے وہ بہت بڑا کہتے ہیں، میں کہا خدا دیا بندیا ساڑھا نبی ہے ہی اتنا بڑا، تھوک مبارک پر تینوں کسے بندے نال پیار ہوئے، جتنا مرضی پیار ہوئے، جے گلہ کرتے ہیں ہوتے منہ جو غلطی نال بھی تھوک نکل آوے نا کہاں سے بڑا منہ کر ہے، انجی ہے نا ایک موائی سترہ ہے نا پاہمیں جڑا مرضی چنگا لگ جاؤ لیکن گال کرتے ہیں تھوک ذرا جی نکلے نا تو صاف کر سو۔ لیکن صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور جب مبارک کھنار اپنے منہ سے نکالتے تھے ہم اسے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ چہروں پہ ملتے تھے یا بدن پہ مل لیا کرتے تھے۔ پھر مومن ہو گئے۔ ہاں خیر بات دور نکل جائے گی، جو حضور کا ہو گیا۔ نصیر ملت کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کو غم آئندہ ہے اور تاروں کی طرح تابنا ہے، جو ان پہ مرا وہ زندہ ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا ادھر کلمہ شروع ہوا، یہی موڑا شریف کی پہچان ہے، یہی آستانوں کی پہچان ہے، وہاں ہر کام میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بولی لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ